الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عظني وأوجز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مؤذن ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا واجمل العياس مما في أيدي الناس رواہ احمد۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، تلاوت فرمائی ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت اپنا لیں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ یہ ہماری دنیا کی بھی زندگی خوشگوار ہو جائے گی اور آخرت کی بھی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا وقال اذنی، اس نے کہا کہ مجھ کو آپ نصیحت کیجیے، واوجز اور مختصر کیجیے۔ اب سوچئے تو نصیحت کیجیے اور مختصر کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی نصیحت اذا قمت فی صلاتک، جب تو کھڑا ہو اپنی نماز کے لیے، فصلی صلاۃ مؤذن، تو ایسی نماز پڑھ جیسے رخصت کرنے والا نماز پڑھتا ہے، رخصت کرنے والے کی نماز پڑھ، یعنی ایسی نماز پڑھ جیسا کہ تو آخری نماز پڑھ، اس کے بعد دوسری نماز پڑھنے کا موقع نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت ہے صحابی کی درخواست پر کہ نماز ایسی پڑھو گویا کہ تمہاری آخری نماز۔ آج ہماری نماز کا حال کیا ہے بھائی؟ ہم لوگ ایسے پڑھتے ہیں نماز، ایسے نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ ہمارا دل کہاں ہوتا ہے، ہمارا ذہن کہاں ہوتا ہے، اگرچہ ہم مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، اگر وہ ہم نماز لا دیں، جو نماز مطلوب ہے، ایسی نماز لا دیں جس نماز کے اندر اخلاص ہے، جو عند اللہ مقبول ہوتی ہے، تو انشاءاللہ دنیاوی زندگی کا کایا پلٹ جائے گا۔ اس لیے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ نماز پڑھ، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھا۔ پھر اس نے دوبارہ سلام پھیر کر پھر آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، آپ نے 3 بار یہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا اللہ کے یہاں جو نماز مطلوب اور مقصود ہے وہ اخلاص والی نماز۔ آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کو اس کی سوچ اور فکر بھی نہیں رہتی، کم سے کم ادنی درجہ یہ ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، اور اگر اتنا نہ ہو تو کم سے کم اتنا ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اپنے رب کے سامنے کھڑا۔ لیکن آج بالکل معاملہ اس کے برعکس ہے، جیسی نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ایسی نماز، اس سے اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے دل کو اور اپنے ذہن کو حاضر ناظر جان کر اللہ کے سامنے بالکل حاضر ناظر کر کے بالکل اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ایک دم اخلاص کے ساتھ نماز۔ یہ نماز مقصود اور مطلوب ہے۔ اور دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، ایسی بات تو مت کہا کہ جس سے کل کو تم کو معذرت کرنی پڑے۔ ایسے تو بلا وجہ بولنا انسان کے اوپر وبال ہی ہے۔ آدمی کو جو ضرورت ہو نبی تولی باتیں کہیں، حدیث پاک میں ہے، جگہ جگہ جو ہے روایات وارد ہوئی ہیں کہ آدمی کو ضرورت کے وقت بولنا چاہیے۔ کل کلام ابن آدم علیہ لالہ، ابن آدم کا ہر کلام اس پر وبال ہے سوائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ذکر اللہ کے۔ تو
اگر آدمی ایسی بات کہہ گیا جو سوچ سمجھ کر نہیں کہا تو اس سے بہت بڑا دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے ایسی بات کہہ دیا، مثال کے طور پر حافظ جی بیٹھے، آپ نے ایسی بات کہہ دی، حافظ جی کو تکلیف ہو گئی، آپ نے سمجھا نہیں، پھر تھوڑی دیر میں ہوش میں آیا یار میں تو غلط بات کہہ دیا، پھر آپ کو معذرت کرنی پڑی۔ یاد رکھیے یہ بات، اگر آپ نے ایسی باتوں سے معذرت نہیں کی تو کل قیامت میں معافی کرنا پڑے۔ اس لیے حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ، ایسی بات مت کرو کہ کل تم کو اس سے معذرت کرنی پڑے، معافی مانگنی۔ جو بات کہو سوچ سمجھ کر کہو۔ اور آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَجْمِلْ الْإِيَاسَ فِي مَا أَيْدِي النَّاسِ، اور نا امیدی کو پختہ کرو اس چیز سے جو لوگوں کے ہاتھوں میں۔ اب پتہ چلا آپ نے کسی کے ہاتھ میں اچھا موبائل دیکھ لیا، آپ نے کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھ لیا، کسی کی دولت کو دیکھ کر لالچ کرنے والا انسان وہ اللہ کا محبوب نہیں ہوتا ہے۔ اور تم نا امیدی کو پختہ کرو اس چیز سے جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے وَازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرو اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ وَازْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ، اور بے رغبتی پیدا کرو اس چیز سے جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے تو اللہ لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ اور اگر آپ جو لوگوں کے ہاتھوں میں مال دیکھ رہے ہیں یا کوئی سامان جو بھی چیز دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے اس میں لالچ اور حرص کیا، یقین مانیے لوگوں کے دلوں میں آپ کی نفرت ہو جائے گی۔ تو اگر ہم لوگوں نے ان باتوں پر عمل کر لیا، قرآن کو اپنی زندگی سے لگا لیا، نماز کو اپنی زندگی سے لگا لیا اور درود شریف کی کثرت کی، تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہماری خوشگوار ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی عافیت کے ساتھ انشاءاللہ ہماری گزر جائے گی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا